बहुत बड़ा कंसर्न जो पूरी दुनिया में उठ रहा है वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ मुजाहिरों का है। अशर इकबाल लाहौर से इसी बाबत एक सवाल कर रहे हैं। जो यूरोपियन कंट्री में इमिग्रेंट के खिलाफ शुरू हो गए हैं हंगामे। हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं और जॉब की तलाश में भी हैं और यहाँ से जाने वाले भी हैं। इनका फ्यूचर क्या है, इसको ज़रा प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा लोगों को कि अब जो बच्चे अब पाकिस्तान से यूके या जर्मनी जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कौन से ऐसा मुल्क है जहाँ पे उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल। जी हाँ, बिल्कुल टाइमली सवाल है, क्योंकि अब फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में भी राइट विंग मूवमेंट्स शुरू हो गई हैं इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़। और जैसे अमेरिका के अंदर ज़्यादा इमिग्रेशन जो है वो इंडियंस की है एट अ पर्टिकुलर लेवल, टारगेट हो रहे हैं इन वन वे और अनदर। ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस हो रहे हैं टारगेट, कनाडा में इंडियंस हो रहे हैं। पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है इन जगह पे। पाकिस्तान का ज़्यादा जो फोकस है दैट इज़ इन द मिडल ईस्ट एंड इन दीज कंट्रीज़। तो मेरा ख्याल है टाइट तो होगा, ये सारी जगह पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्योंकि राइट इस वक्त दंदना रही है और उसका एजेंडा जो है वो वाइट सुप्रेमेसिस्ट एंटी इमिग्रेशन है। सो आई थिंक तवक्को आप करें कि कानून टाइट होंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी और इतनी आसानी के साथ आना जाना नहीं होगा। दिस इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। ये एक राइट विंग वेव चल रही है वेस्ट के अंदर। जैसे आप ये शुरू हुई थी कि जब यूके ने ब्रेक्सिट छोड़ी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक्सिट, सारा यूरोप का एजेंडा ही ब्रेक्सिट का था और इन्होंने ब्रेक्सिट छोड़ दी। तो अब आप सोचिए कि इन्होंने ईस्ट यूरोपियंस और बाकी यूरोपियंस को आउट कर दिया यूके वालों ने। सो आई थिंक अब यू शुड एक्सपेक्ट कि जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं स्पेशली इन यूके एंड टर्क्स एंड अदर अरब कंट्रीज़ के जो हैं यूरोप के अंदर, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी और हमें इसकी तवक्को करनी चाहिए कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। एंड सो देयरफॉर आई थिंक इमिग्रेंट्स नीड टू बी ऑन गुड बिहेवियर और उनके जो सिस्टम्स हैं, उनका जो कल्चर है, उसको डिसरप्ट ना करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ इस वक्त सिचुएशन इज़ नॉट गुड। अच्छा, वो कह रहे हैं ऐसे कौन से मुल्क हैं जहाँ उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हों ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहें? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो कनाडा में भी थी, वहाँ भी काफ़ी मिस यूज़ हुई हैं वो फैसिलिटीज़। यूरोप में भी मिस यूज़ हुई हैं, यूके में भी मिस यूज़ हुई हैं। हमारे लोगों ने मिस यूज़ तो किया है ना, इसलिए तो अब कहाँ जा सकते हैं? यही ग्रोथ इकोनॉमीज़ थी ना जहाँ लेबर शॉर्टेजेस थी। तो इसलिए आई कांट से कुछ लोग जापान की तरफ रुख करना चाह रहे हैं, कुछ लोग चाइना की तरफ भी रुख करना चाह रहे हैं, मगर चाइना में तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर होंगी, स्पेशली चाइना में जाके वहाँ से एक्सपोर्ट करना टू पाकिस्तान और टू अमेरिका और टू एल्सवेयर, वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर होंगी। मगर वर्क करना, कारोबार करना अलग बात है, नौकरी करना अलग बात है। तो आई डोंट थिंक ये फार ईस्ट जो है वहाँ नौकरी करना मुश्किल है, वहाँ का कल्चर वोंट अलाउ इट। ये कॉलोनियल जो मुल्क थे उनका ताल्लुक़ था हमारे साथ, इसीलिए हमारे लोग वहीं जाते थे, या मज़हब अफिलिएशन या कॉलोनियल अफिलिएशन। मगर दिन ब दिन दिस विंडो नैरो होती जा रही है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जितनी ये नैरो होती जा रही है उतनी हमें सख्त ज़रूरत है ऑफ एक्सपोर्टिंग आवर मैन पावर एंड गेटिंग रेमिटेंसेस टू कीप आवर इकोनॉमी अफ्लोट। सो ये अब एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वी हैव टू वेट एंड सी कि हमारी हुकूमतें कैसे नेगोशिएट करती हैं विद फॉरेन गवर्नमेंट्स कि हमारे लोगों को तकलीफ़ ना हो। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में शामिल होगा तो तभी ना, कि वो इन चीज़ों की तरफ तो बहुत बाद में आएंगे, उससे पहले उनकी प्रायोरिटीज़ और हैं। और भी बहुत से सवाल हैं जिनमें से एक ने एक सना है एबटाबाद से, वो तो IR की स्टूडेंट हैं, वो चाहती हैं कि हम सोर्सेज ऐसे बताएं जिनको फॉलो करें। तो आप अपने एक प्रोग्राम में वो सोर्सेज भी बता चुके हैं कि वो अपने इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए, एनालिसिस बेहतर बनाने के लिए किन किन सोर्सेज को फॉलो करें। इसके अलावा एक व्यूवर उन्होंने ये कहा कि आपके व्यूवर्स की चिड़िया भी बड़ी अंदर की खबरें लाना शुरू हो गई है। अच्छा। कि व्यूअर्स जो हैं वो भी अब प्रेडिक्ट करना शुरू हो गए हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसके अलावा आतिफ अली वाकेंट से, जमील खानज़ादा कराची से, शाफई गवादर से, शाहिद सऊदी अरब से, एक
ایک اور شاہد صاحب ہیں عجمان سے, عبد القادر کراچی سے, عاصم محمد میمن عمان سے, یہاں کے ویزاز بھی آج کل پرابلم کا شکار ہیں, ڈاکٹر نعمان فیصل آباد سے, محمد انصر راحیل میاں والی سے, نعیم محمود قریشی واقعات سے, شہزاد سہیل مدینہ سے. اصل میں لوگ ایفرٹ کر کے ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ سے سوال پوچھتے ہیں, سوال بہت جاندار ہوتے ہیں, ان میں بہت جوس ہوتا ہے, کافی انفارمیشن اس سے مل سکتی ہے, لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم ان کو حصہ نہیں بنا پاتے. تو آپ کے نام ضرور ہم شامل کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم ریگارڈ کرتے ہیں آپ کے بھیجے گئے سوالوں کا اور آپ نے جو وقت ہمیں دیا اس کا. اور اب سیٹ صاحب آپ کی اجازت سے کچھ سوالات شامل کر لیں. سوالات تو ٹھیک ہے, وہ جو مگر ایک آدھ اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ سینیٹر صاحب عرفان صدیقی صاحب نے بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک بیان دیا ہے, اس کی طرف نہیں جانا تھوڑی دیر کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے ماہ یا اس سے اگلے ماہ پی ٹی آئی ریزائن کر دے گی پارلیمنٹ سے, کچھ ججز جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ مل کے وہ بھی ریزائن کر دیں گے, کوئی باہمی مفادات ہے. تو یہ کیا ہے؟ دس از ویری انٹرسٹنگ, اس پہ کچھ گفتگو نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کچھ عرصے تک, تو ہم بھی کچھ عرصے تک اس کو ڈسکس نہ کر لیں, کیا خیال ہے تمہارا؟ مطلب ہے کہ اگلے ہفتے ڈسکس کریں, اگلے ہفتے کر لیں اس کو ڈسکس, یا آپ چاہتے ہیں کہ اصل میں اس کی بنیاد جو ہے وہ کچھ اشارے ہیں, ان اشاروں میں کچھ ججز کا سپریم کورٹ جانا اور کچھ وکلا کے خلاف مقدمے کا ہونا. آگے نہیں زیادہ بات کرتے, پھر آپ کے سوال لے لیتے ہیں. یہ صدیقی صاحب یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے, یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ یہ شاید ہو, کیونکہ انہوں نے پک اپ کر لیے ہوں گے کہ جی یہ شاید پلاننگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر اور ادھر ججز میں اور آپس میں. یہ ایویں نہیں انہوں نے کوئی تجزیہ کر دیا. ہی از ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن. ان کے پاس کوئی چڑیا وڑیا نہیں ہے, وہ تو صرف رپورٹیں پڑھتے ہیں. ہی از کلوز ٹو دا پرائم منسٹر, یہ رپورٹس جاتی ہے پرائم منسٹر کو. اب تیاری ہو, اگر ایسی بات ہے تو تیاری ہو رہی ہوگی, گورنمنٹ تیاری کریں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو چلو پھر اب چھوڑ دو, اگلی دفعہ بات کریں. ہاں لیکن خبر تو آپ ہی کی چڑیا نے پہلے ہی دے دی تھی کہ پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ سے بھی مستعفی ہو سکتی ہے. عرفان صدیقی صاحب تو اب آئے ہیں کئی ہفتوں بعد اس بنیاد پر. ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے, میرا انالیسس تھا. آپ کا انالیسس تھا. تو یہ تو اینڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بڑی ناکامی, یعنی اگر ایسی کوئی تحریک چلتی بھی ہے. ہاں تو دیکھیں نا, obviously اس کو ناکام تو کرنا ہے نا. اب کی بار جو تحریک چل رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کئی نامور وکلا ہوں گے, اس میں ججز ہوں گے, کچھ ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہوں گے, ایون جرنلسٹ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں. ابھی باتیں ہو رہی ہیں نا, اب اس کے اوپر زیادہ دیر بات نہیں کرنی چاہیے. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا کوسچنز. نہیں تو وہ آپ کہیں گے ہم پہلے سے ہی شروع ہو گئے ہیں. لیٹس ویٹ فار سم ایکشن ٹو ٹیک پلیس. ٹھیک ہے, میں یہی کہوں گی کہ سیٹی صاحب نے اس سارے انالیسز میں ابھی تک جو بات کی ایک ایک لفظ کو, اور پھر عرفان صدیقی صاحب کے ٹویٹ کے ایک ایک لفظ کو اور اختتام کو غور سے پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے, تو اب آپ کامنٹ کریں گے قادر کے سوال پہ. آپ کے سارے تجزیے, انالیسس, پریڈکشنز, جو کچھ آپ بول لیتے ہو یا تو پہلے سے ہوا ہوتا ہے یا پھر ثابت ہو جاتا ہے. مستقبل میں آپ پریڈکشنز کرتے ہو, اکثر 90% صحیح نکل آ جاتے ہیں. تو میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ تو سی ایم ریشے کو پنجاب کے مسلم لیگ کے ساتھ بھی آپ کی بہت ہی پریشر رہی ہے, سب لوگ آپ کو جانتی بھی ہیں, انٹرنیشنل فگر ہو. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہماری حکومت ہے یہ آپ سے ہر فیلڈ کے مشورے آپ سے کیوں نہیں لیتے ہیں, آپ کو ایڈوائزر کیوں نہیں رکھتے؟ کم از کم حکومت میں آپ کو ایڈوائزر ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا کیا جائے, کیا نہ کیا جائے, سارے منصوبوں میں آپ کو شامل کیا جائے. یار یہ سوال ہے کوئی پلیز, یہ ایسے لگتا ہے کہ میں نے چلوایا ہے یہ سوال. نہیں ہے, جو سمجھنے والے ہیں وہ تو پھر آپ کے ہر انالیسس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن جو محب وطن لوگ ہیں یا جو آپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ ملک کو آپ کی ضرورت ہے, جب وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں, میرا خیال ہے آپ کو انہیں نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے آپ کو ایسے سوال نہیں چلانے چاہیے, ان کو فون کر کے شکریہ ادا کر دینا چاہیے. مگر وہ لوگ پتہ کیا کہیں گے جی سٹی اپنی ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے. یہ ڈاکٹر قادر صاحب آپ کے سوال کا بہت شکریہ, آپ کے درد دل کا. ہاں اوکے, موو آن کرتے ہیں جی, دبئی چلتے ہیں, موو آن کرتے, جہاں میچ بھی کل ہونے جا رہا ہے, اور وہاں سے جاوید اقبال صاحب یہ سوال بھیج رہے ہیں سیٹھی صاحب کے لیے. یار یہ پھر خطرناک سوال آیا ہے. یہ الگ ہے. یہ جو پاک سوریا کا جو ایگریمنٹ جو ہوا ہے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا فائنینشلی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات, کیا اس کی وجہ سے یہ جو بہت ٹائم ہو گیا ہے, بہت عرصہ ہو گیا ہے, ویزے وغیرہ بند رہے ہیں گلف میں, کیا یہ بھی کھلیں گے کہ چانس ہیں یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. مختصر جواب یہی ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی توقع نہ رکھیں آف کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے یہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا انقلاب آ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بہت سی مشکلات ہیں اور بہت سے پرابلمس ہیں, اسی لیے اس کو خفیہ رکھا جائے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ سعودی عربیہ نے امریکہ کو کہا کہ وی ڈونٹ ٹرسٹ یو فلی,
اور میرا خیال ہے کچھ پاکستانی ایڈوائزرز چلے جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ انفارمیشن بھی سعودیز کو ملتی رہے، اور تاکہ یہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن امریکن بیسز اینڈ سپورٹ نہ ہو. اور پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک پاکستان کے لیے اچھی فیسلٹیز، سعودیز کچھ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر دیں گے، سعودیز کچھ تھوڑے بہت تیل دے دیں گے، سعودیز کچھ ڈپازٹس کر دیں گے تاکہ تب پاکستان تکڑا رہے. تو آئی تھنک اس سے زیادہ ذرا توقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر صاحب، یہ جو ویزا ایک عرصے سے بند ہے، ان کے کھلنے کتنے چانس؟ ہاں یہ سوال ہے. دیکھیے اس وقت ویزا ظاہر ہے ریسٹرکٹ ہوئے ہیں، سعودی عربیہ نے بھی ریسٹرکٹ کیے ہوئے ہیں، UAE نے ریسٹرکٹ کیے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کو چاہیے کہ یہ فائدہ اٹھائیں اس اگریمنٹ کا یا پیکٹ کا، اور سعودی سے کچھ ریلیکسیشن اپنے ورکرز کے لیے اوپننگ کروائیں. سملرلی ود UAE آئی تھنک یہ اچھا موقع ہے. اینڈ اسٹرائک وائل دی آئرن از ہاٹ. باقی یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان جگہ پہ ان کو بھی تھوڑی بہت اب ہدایت ہونی چاہیے ٹو ناٹ ٹو مس بیہیو، ٹو ورک ہارڈ، اور ان حکومتوں کے جو قانون ہیں ان کو فالو کریں. بٹ آئی تھنک دس از اے گڈ اپرچونیٹی، کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے تھوڑی بہت ہوگی.